رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. درشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قائدین جمعیت علماء پاکستان اور حاضرین محترم، آج 12 ربیع الاول شریف ہے. میرے اور آپ کے آقا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس عالم کون و مقام میں تشریف آوری اور جلوہ گری کا یہ مبارک و مسعود دن ہے. عاشقان مصطفیٰ گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں، کوچوں میں نکلے ہوئے ہیں، سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، اپنے در و بام سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں، مسجدوں کو سجا رہے ہیں، کھانے تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. جس انداز سے جس کی بھی ہمت ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں منا رہا ہے. اور کیوں نہ خوشیاں منائیں اپنے آقا کی آمد پر. یہ تو وہ آمد ہے کہ جس کو رب کائنات قرآن پاک میں اپنا سب سے بڑا احسان قرار دے رہا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا ایک عظمت والا رسول تمہیں عطا کیا. لقد منا قرآن پاک کے اندر لفظ منا لایا گیا ہے. علماء سے پوچھیں لفظ منا کے معنی آتے بہت بڑے احسان تھے. احسان کا لفظ نہیں فرمایا. منا کا معنی بہت بڑا احسان. ہم نے اپنا محبوب بھیجا، ہم نے نبی بھیجا، بہت بڑا احسان کیا. ہم نے کہا مولا تو نے ہمیں ہاتھ دیے یہ بھی بڑا احسان ہے. تو نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی یہ بھی بڑا احسان ہے. تو نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی یہ بھی بڑا احسان ہے. چلنے کے لیے پاؤں عطا کی یہ بھی بڑا احسان ہے. گردے عطا کیے جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں ان کے پوچھے یہ کتنا بڑا احسان ہے. تو نے ماں باپ عطا کیے یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے. تو نے یہ ملک عطا کیا یہ کتنا بڑا احسان ہے. لیکن کسی احسان کو، اپنے کسی نعمت کو تو نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے. تو نے اپنے محبوب کیا یہ بھی ہم نے کہا مولا یہ اتنے بڑے بڑے تو نے احسان فرمائے اور کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا. اپنے محبوب کی آمد پر کیوں فرمایا کہ یہ بڑا احسان ہے؟ جواب آیا یہ میں نے جتنے انعام تمہیں عطا کیے ہیں، یہ جتنے احسان کیے ہیں، یہ جتنی نعمتیں عطا کی ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے. اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا نہ تمہارا جسم ہوتا، نہ یہ نعمتیں ہوتی، نہ ماں باپ ہوتے، نہ یہ پاکستان ہوتا، نہ یہ شمس و قمر ہوتے. ارے یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ میرے محمد مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے. شاعر کہتا ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے اور فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. اور سب مل کے کہہ دیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کتنا فخر محسوس ہوتا ہے. کتنا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے. کس شان والا نبی ہے. یہ آسمان کا صاحبان بھی اللہ نے اسی کے دم قدم سے دانا ہے. اس کے اندر اس آسمان کے اندر جو ستارے چمک رہے ہیں، جو شمس و قمر عطا کیے ہیں، جو یہ زمین عطا کی ہے، اس زمین کے اندر کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، وہ سب اس کے صدقے میں جو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. کیا شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے اور قسمت ہماری کہ اللہ نے اس محبوب کی امت میں ہمیں بھیجا. لیکن عزیزان من
ذرا سنیے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب پر جو تم پر احسان کیا ہے، عظیم نبی بھیجا ہے، وہ کیوں بھیجا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے 3 وجہ بیان فرمائی. فرمائی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 مقصد لے کے آئے میرے آقا. میلاد مصطفیٰ کا 3 مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے 3 وجہ سے، کہ وہ سب سے پہلے آیت قرآن کی تلاوت کر کے تمہیں سنائیں گے اور تمہیں قرآن سکھائیں گے قرآن کس طرح پڑھا جائے. دوسرا کام یہ کریں گے وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کریں گے. وہ کام تمہیں بتائیں گے کہ تم وہ کام کرو تو تمہارا جسم بھی پاک، تمہارا روح بھی پاک، تمہاری عقل بھی پاک، تمہارا دماغ اور روح بھی پاک. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں بتائیں کہ یہ قرآن کے احکامات پہ اس پر عمل کرو، تمہارا تزکیہ بھی ہو جائے گا، تمہارا معاشرہ بھی پاک ہو جائے گا. پاک ہی نہیں ہوگا، دین و دنیا کی عزتیں اللہ تمہیں عطا فرما دے. اب آپ اندازہ کیجئے کیا ان 3 چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ حضور آئے قرآن سکھانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے یہ بتائیں گے قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس طرح پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ صبح کے وقت کبھی بچوں کی تلاوت کی گھروں میں آواز آیا کرتی تھی، لیکن آج کوئی تلاوت کی آواز نہیں آتی. حالانکہ قرآن کی تلاوت اتنا مبارک چیز ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو ساری مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، ساری بلائیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بادل جیسی چیز آئی میرے اوپر چھا گئی، میں بھی ڈر گیا، میرے گھر والے بھی ڈر گئے کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، قرآن پاک پڑھنا بند کر دیا. حضور کی خدمت میں آیا رسول اللہ یہ کیا چیز تھی، سمجھ میں نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسید نام تھا، اے اسید بن حضیر، یہ جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یہ آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے جو تجھے ڈھانپ رہے تھے. اب آپ بتائیے اگر ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جائے تو وہاں کوئی بھوت پلیت رہ سکتا ہے، کوئی جن رہ سکتا ہے، کوئی مصیبت کوئی آفت رہ سکتی ہے. میرے پاس روزانہ اکثر آتے رہتے ہیں اور یہ جھوٹے جو پیر ہیں وہ بہکا دیتے ہیں، ایک بکرا لیا آؤ اور ایک پیسے لیا آؤ، تمہارے گھر میں کوئی جن آ گیا ہے، کوئی بھوت آ گیا ہے، کوئی تم پر جن چڑھ گیا ہے، کوئی بھوت. ارے کوئی جن اور بھوت نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کے اندر سارے جن اور بھوت بھاگ جائیں گے تمہارے گھر سے. قرآن پاک کی تلاوت کرو. میرے مصطفیٰ کا پہلا مقصد میلاد کا قرآن تلاوت کا. دوسرا مقصد تمہیں پاک کرنے آئے ہیں، تم گناہوں میں بکھرے ہوئے ہو، اور اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن پاک کے ذریعے تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہے، ان پر عمل کرو تو تم پاک ہوتے چلے جاؤ. آج آپ دیکھیے گناہوں کے اندر ہم کتنے لتھڑ گئے ہیں اور کتنی غلازتوں کے اندر ہم ہیں. یونیورسٹی، وہ یونیورسٹیاں جن کا نام اسلام کے اوپر ہے، اسلامی یونیورسٹی، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے آپ نے کیا اخبار میں نہیں پڑھا؟ کیسی کیسی فحاشی اور کیسی کیسی ارجانی جو بازار گرم ہے اس پاکستان کے اندر. اور یہ کوئی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، پتہ نہیں کتنے کالج ہیں، کتنے اسکول ہیں جہاں یہ فحاشی اور ارجانی اور بدکاری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کنٹرول نہیں کرتی ہے. اسکولوں کے اندر بھی یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اگر کنٹرول کیا جائے، یہ آپ کے موبائل ہیں، یہ آپ کے انٹرنیٹ ہیں، ان کے اندر اپلیکیشن چل رہی ہیں، دوسرے ممالک کے اندر ان کے خلاف اپلیکیشن کو بند کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ بند کرو اس قسم کی اپلیکیشن ہیں جو فحاشی اور جانیاں پھیلا رہی ہیں، انسان کی جذبات کو مجروح کر رہی ہیں. جب جوش آتا ہے تو نوجوان بچے اور بچیاں گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اس پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. عزیزان من، جب یہ حال ہو جائے، اب تو یہ حال ہو گیا ہے، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر جیسے قانون منظور ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے وہ جرم کے جس کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا، اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب اس قوم لوط کے اندر وہ عمل زیادہ ہوا تو جبرائیل کو حکم ہوا کہ اس پوری زمین کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر زمین پہ مار دو. جتنے لوگ تھے وہ سب ختم ہو گئے. پھر اوپر سے آسمان سے پتھروں کی ان پر بارش ہوئی ہے. اور آج
اسی مکرو کھیل کو اس پاکستان میں جو پاکستان کے نام پر قائم ہوا تھا، ٹرانسجینڈر کے نام پر قانون بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان من، کیا ہم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ نہ اسلام کا قانون آئے، اسلام کا نظام آئے، اسلام کا قانون آتا، عیاشی ختم ہوتی، بدماشی ختم ہوتی، یہ تمام فحاشی کے بازار ختم ہوتے، یہ دہشت گردی ختم ہو جاتی۔ اسلام قانون اگر آپ نافذ کریں گے تو پاکستان امن و امان ہو جائے گا۔ کہیں سے آپ کو شکایت نہیں ملے گی کہ صاحب وہاں دھماکہ ہوا ہے، یا فلاں کسی نے مار دیا، فلاں کسی نے کسی کو مار دیا۔ اس لیے کہ ہم قانون اسلام کا نافذ نہیں کرتے، جو کر آتا ہے، جو کر کے چلا جاتا ہے، اس کو جناب پکڑ کے دوسرے دن چھوڑ، وہ تو پکڑتے ہی نہیں ہیں، پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں اس کے۔ آج کتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، مجھے یہی میلاد مصطفیٰ کے دن یاد آ رہے تھے۔ اس وقت میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، کراچی کے اندر نشتر پارک کے اندر دھماکہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، 1 2 نہیں 60 70 اہل سنت کے علماء شہید ہو گئے تھے، اور آج بھی اتنی علماء شہید ہوئے ہیں وہاں بلوچستان کے اندر۔ اور اس وقت میں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا، اسپیکر صاحب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو قاتل کا پتہ بتائے گا، میں بتاتا ہوں قاتل کا پتہ، آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیجیے۔ آپ نے کہا 1 کروڑ ہم اس کو دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں، میں نے کہا گورنر ہاؤس کے اندر چھپا ہوا ہے، دیکھ لیجیے آپ کا۔ کاش اگر اس وقت پکڑ لیا جاتا، ان لوگوں کو، دہشت گردوں کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دی جاتا، تو آج کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس سمت کے۔ اور آج نہیں، پتہ نہیں اس دور میں، اتنے دور کے اندر کتنے علماء کو شہید کیا گیا ہے، کتنے فقہا کو شہید کیا گیا ہے، کتنے محدثین کو شہید کیا گیا ہے، اور صرف ایک مسلک کے نہیں، کئی تمام دیگر مسالک کے علماء کو بھی مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام آ جائے تو یہ وہ نہیں دیکھتا کہ قتل کرنے والا میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، مجھے ووٹ دینے والا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ پاکستان کے اندر تو اگر مخالف ہو تو اس پر جناب 100 200 مقدمے قائم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنا ساتھی ہو تو جناب کرپشن، دنیا بھر کی کرپشن کرتی آ جائے تو اس کو جناب وزارت عظمیٰ کی، وزارت اعلیٰ اور بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے نظام مصطفیٰ، تو یہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ جیسا تھا امام اپنے وقت کا، ان کی چوری کر لی گئی ہے سرا، اور چوری کرنے والا بھی ایک یہودی ہے۔ حضرت مولا علی کی حکومت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا پکڑ کے لاؤ اس کو، جس نے میری چوری کیسے کر لی، نہیں، حضرت عمر عدالت کے اندر جاتے ہیں، حضرت علی عدالت کے اندر جاتے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں حضور کے، عدالت میں جا کر قاضی سے کہتے ہیں کہ اس یہودی نے میری زرہ چوری کر لی ہے، میری چوری جو زرہ ہے وہ زرہ دلوا دیجیے۔ قاضی کہتا ہے اے علی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ گواہ لاؤ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ علی نے کہا گواہ ایک نہیں 2 ہیں، تو پیش کرو گے نا، امام حسن بھی گواہ ہے، امام حسین بھی گواہ ہے۔ جج کہتا ہے اسلام کا قانون یہ ہے علی کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور نہیں ہوتی۔ یہاں تو علی کا کہنا کافی تھا، یہاں تو علی کے کہنے کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اور گواہی بھی وہ ان 2 ذاتوں کی پیش کر رہے ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن جب گواہی قبول نہیں کرتا، کہتا اسلام کا اصول ہے علی کہ تمہاری گواہی، بیٹا دے رہا ہے بیٹے کی گواہی قبول نہیں، کوئی اور گواہی لاؤ۔ علی نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہی دوسری نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ مدعا علیہ سے ہم حلف لے لیں گے، اور حلف کے بعد اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ یا فوٹو اٹھا لے گا حلف، کہنا کچھ بھی ہو اسلام کا فیصلہ ہے۔ اس سے کہا یہودی سے تو حلف اٹھا لے، اس نے حلف اٹھا لیا۔ قاضی نے فیصلہ کر لیا کہ یہ زرہ جو ہے یہ یہودی کو دے دی جائے۔ جب وہ زرہ یہودی کو ملی، اس انصاف اور عدل کو دیکھ کر وہ یہودی کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس دین کو مانتا ہوں اور اسلام پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے اندر ایسا عدل ہے اور ایسا انصاف ہے کہ امیر المومنین بھی جاتا ہے تو وہاں بھی عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق، جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ عزیزان من، یہ نظام اگر پاکستان کے اندر نافذ ہو جائے، یہ نہ دیکھیں
کہ کرپشن کرنے والا کون ہے، تو خدا کی قسم دوسرے دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا، نہ ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی طرح خوشامد کرنی پڑے گی کسی ملک کی. ملک کے تمام حالات، معاشی حالات ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے، اقتصادی حالات بھی درست ہو جائیں گے. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں الحمدللہ انتظامیہ تعاون کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حیدرآباد کی انتظامیہ بڑی تعاون کرتی ہے. پچھلے سال بھی واقعہ ہوا تھا، اس سال بھی واقعہ ہوا. یہاں فوراً جن لوگوں نے صحابہ کرام کی توہین کی تھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اگر باقی ہیں تو ان کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بات ایسا ہوتا ہے گرفتار کر لیتے ہیں عوام کو دبانے کے لیے، ان کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر آپ نے جن کو پکڑا ہے ان کو عدالت میں پیش کریں، اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو فوراً سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو ہمت نہ ہو. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں اتنے بڑے اجتماع کے اندر کہ جو سانحہ رونما ہوا ہے بلوچستان کے اندر، ان دہشت گردوں کو بھی پکڑا جائے. پتہ نہیں اب اس کے اندر بلوچستان کے اندر تو آج کی بات نہیں ہے، کب سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ہر مہینے 2 مہینے بعد سنتے ہیں کہ جناب بم کے دھماکے ہوئے اور اتنے لوگ مر گئے اور کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم بھی اس علاقے کے آئے ہیں اور اس صوبے کے آئے ہیں. کم سے کم ان کو اپنے صوبے کا خیال کرنا چاہیے اور وہاں کے مظلوموں کی فریاد رسی کرنی چاہیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ اس ملک کو قائم رکھے گا. میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا کرے گا، نظام مصطفیٰ کا بول بالا کرے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت متحد ہوں اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر پھر میدان عمل کے اندر آئیں اور ان کا مقابلہ کریں جو اسلام کے دشمن ہیں. ہماری اور میرے قائد علامہ شاہ نورانی کی تو اس سے بھی اعلیٰ سوچ تھی. انہوں نے تو پاکستان کے تمام مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے متحدہ مجلس عمل کے ذریعے اسمبلی کے اندر 70 کے قریب نشستیں حاصل کر لی. یہ ان کی حکمت عملی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پھر اسلام کا بول بالا ہو اور دین کا بول بالا ہو. اس کے لیے الحمدللہ کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، لیکن عوام کو ساتھ دینا ہوگا مذہبی قوتوں کا. جن لوگوں کو آزما لیا ان کو چھوڑیں، اب ان کو آزمائیں جو اسلام کا نام لینے والے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے اندر اگر اسلام کا نظام آ گیا تو ساری مصیبتیں ہوتی چلی جائیں گی. کھڑے ہوتے پڑھیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت چھوڑ کر دامن تمہارا اور لیں اس کا سہارا، کس کے در سے ہو گزارا، کون ہے داتا ہمارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم نے آج تیرے محبوب کا میلاد منایا ہے، اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنے محبوب کے میلاد منانے والوں سے تو راضی ہو جاتا ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کر دے. تیرے محبوب کے میلاد کی خوشی ہم نے منائی ہے. کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہ ہو حضور کے لواء الحمد کے سائے میں جگہ عطا فرما. اے رب کائنات حضور کے میلاد کی خوشی کے اندر تو نے صہیب لونی کو آزاد کرنے والے ابو لہب کو بھی جہنم کے گڑھے کے اندر بھی شربت عطا کیا تھا. وہ تو بدبخت کافر تھا، ہم تو تیرے نبی کے نام لینے والے حضور کی محبت میں میلاد منا رہے ہیں. ہمارے سارے گناہ معاف فرما دو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دو، ہمیں اپنا پیارا بنا لے.
ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ میلاد کا جو پیغام میرے مصطفیٰ لے کر آئے، جو مقصد ہے، اس مقصد پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے ان کو زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فحاشی اور یعنی بدکاری جو عام ہو گئی ہے اس سے اپنی آنکھ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات حضور کے میلاد کا صدقہ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ حضور کے میلاد کے صدقے وہاں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے بلوچستان میں ان کے درجے بلند فرما۔ اور ابھی پتہ چلا ہے کہ جہاں جلوس نکل رہا تھا فرید آباد کے اندر، وہاں ایک ٹرک کے نیچے آ کر ایک بچی شہید ہو گئی ہے اور ایک بچی زخمی ہو گئی ہے، اس کی بھی شہادت ہے اور میلاد مصطفیٰ کے نام پر شہید ہوئی ہے۔ اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے اور اس کے والدین کو اس کی صدقے کے اندر جنت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور دوسری بچی جو زخمی ہے اللہ اس کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ان کے پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ حضور کے میلاد کے صدقے کے اندر جس مقصد کے لیے میرے محبوب کا میلاد ہوا ہے اور حضور نے مدینہ منورہ کے اندر جو نظام نافذ کر کے دکھایا تھا، اے اللہ وہی نظام ہم پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ اے اللہ جس طرح تم نے اپنے محبوب کی جنگ کے بدر میں مدد کی تھی، ہماری بھی غیر سے مدد فرما دے، جبرائیل کے ذریعے مدد فرما اور پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دے، نظام مصطفیٰ کا بول بالا کر دے، کشمیر اور فلسطین اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما۔ جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اہل سنت کی جن ساتھیوں نے یہ اسٹیج بنایا ہے، جلسے کیے ہیں، جلوس نکالے ہیں، پورے ایک ہفتے کوششیں کرتے رہیں، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما اور ان کے صدقے کے اندر پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ انتظامیہ نے بھی جو تعاون کیا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما اور ان کو حضور کی شفاعت، ہمیں بھی ان کو بھی سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔